عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو بھی دنیا میں آتا ہے، آنے والا ہر بچہ وہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اور فطرت کیا ہے؟ فطرت الاسلام، یعنی اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے، کوئی بھی یہودی پیدا نہیں ہوتا، نصرانی نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا، کوئی سکھ نہیں ہوتا، بلکہ ہر آنے والا بچہ جو ہے اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی گویا اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا میں ہر آنے والا بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ آگے چل کر جو اس کے والدین اس بچے پر ظلم کرتے ہیں، یعنی ماں باپ اگر یہودی ہو تو بچہ یہودی ہو جاتا ہے، ماں باپ اگر نصرانی ہو تو بچہ نصرانی ہو جاتا ہے، ماں باپ اگر کافر ہو تو بچہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی بچے پر اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے تو اسے ایمان والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ والدین اس پر ظلم کرتے ہیں، اور جو والدین جس مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں بچہ بھی اسی مذہب پہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ظلم ہے یہ اس کے والدین کی طرف سے ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے یہاں جانوروں کی بھی پیدائش ہوتی ہے، کوئی بکری بچہ جنتی ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جانور کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ظاہری طور پر اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا، نہ وہ آنکھ سے اندھا ہوتا ہے، نہ پیر سے وہ لنگڑا ہوتا ہے، نہ ہاتھوں سے وہ لولا ہوتا ہے، ظاہری سارے عیب سے وہ آنے والا پاک ہوتا ہے۔ آگے چل کر کے کوئی بچہ، کوئی جانور اگر اندھا ہو جاتا ہے یا لنگڑا ہو جاتا ہے تو یہ اس کے چلنے کا قصور ہے، اللہ تعالی نے تو اسے ہر عیب سے پاک بنا کر کے دنیا میں بھیجا تھا، یعنی اس کے چلنے کا انداز بدلا تو اس کے ساتھ عیب بھی لگ گئے۔ پتہ چلا اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر بچہ، ہر انسان، ہر مخلوق پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور اللہ تعالی ہر عیب سے اسے پاک بنا کر کے دنیا میں بھیجتا ہے۔ اور خاص طور سے جب انسان کا بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ مسلمان بن کر کے آتا ہے، اس کے والدین جس مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں آگے چل کر کے وہ بچہ بھی یہود و نصارہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات ولادت پہ ہے۔ جہاں تک بات حقوق کی ہے تو ہمارے مذہب اسلام نے جہاں والدین کے حقوق رکھے ہیں تو وہیں بچوں کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف ماں باپ ہی کے حقوق اولاد پر ہیں، اولاد کا کوئی حق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ والدین کے ہی صرف حقوق ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ بچوں کے بھی حقوق ہیں۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ علیہ السلام ہمارے بچوں کے حقوق ہم پر کیا ہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے بچوں کے تم پر 3 حقوق ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بچہ، تمہاری اولاد فرما بردار رہے تو تمہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے 3 حقوق کی ادائیگی کرو۔ اگر تم اپنے بچوں کے 3 حقوق کی ادائیگی کرو گے تو بچہ خود بخود تمہارا فرما بردار رہے گا۔ آج ہمیں اور آپ کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے بچے، ہماری اولادیں ہماری بات نہیں مانتی، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہے۔ آج بھی جو ماں باپ، والدین اپنے بچوں کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں وہ بچے بھی آگے چل کے اپنے ماں باپ کے حق میں فرما بردار اور نیک صالح اولاد بن کر کے ثابت ہوتے ہیں۔ تو نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ علیہ السلام وہ 3 حقوق کون سے ہیں جو والدین کے اوپر ہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب تمہارے گھر میں کوئی بچہ جنم لے، دنیا میں آئے، تو تمہیں چاہیے کہ اس بچے کا صحیح اور اسلامی نام رکھو، یعنی بچے کا نام اسلامی ہونا چاہیے۔ یہ بچوں کا والدین کے اوپر سب سے پہلا حق ہے کہ بچوں کا نام صحیح ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ
نام کا انتخاب کرنے میں، نام کو چننے میں ہم اور آپ عصری ماحول کو زیادہ دیکھتے ہیں. دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کون سا نام زیادہ چلن میں ہے، یا یہ دیکھتے ہیں کہ فلم انڈسٹریز میں کس کا نام زیادہ مشہور ہے، یا یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کون سی شخصیت سب سے زیادہ پاپولر ہے، تو اس کے نام پر ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچوں کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کا اسلامی اور با معنی نام رکھا جائے. یعنی نام رکھنے سے پہلے ایسے عالم دین سے رجوع کریں، ایسے عالم سے ملے جن کو ان کے نام کا استخارہ آتا ہو، یعنی نام کا عدد جانتے ہو، تاکہ نام کے اعداد نکال کر کے اس حساب سے نام رکھے کہ اس کے نام کے عدد میں برکتیں پائی جاتی ہوں. تو ایسے عالموں سے مل کر کے ہم اپنے بچوں کا نام اسلامی اور صحیح رکھیں. یہ بچے کا پہلا حق ہے. دوسرا حق میرے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے، چلنے کے قابل ہو جائے، تو تمہیں چاہیے کہ بچے کو علم دین سکھائے. یعنی بچے کو سب سے پہلے پڑھنا سکھائے، یعنی اپنے بچوں کو جاہل نہ رکھیں بلکہ اسے تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرے. اس لیے کہ ہمارا مذہب جو آیا ہے دنیا میں، یہ تعلیم ہی سے دنیا میں اس کا بول بالا ہوا ہے. پڑھائی ہی سے ہم اور آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے ہم اور آپ یہاں باہر پردیش میں آ کر کے محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا بھتہ کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ اگر نظر ڈالیں گے تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور غیر تعلیم یافتہ لوگ ہیں، دونوں میں کتنا فرق ہے. کہ جو مزدوری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے کمانے کی عمر جو ہے محدود ہوتی ہے. یعنی یہ آپ لوگوں پہ، ہم لوگوں پہ نہیں، یہ عام باتیں ہیں کہ ان کے کمانے کی جو عمر ہوتی ہے ایک محدود ہے، 30 سال 35 سال 40 سال. یعنی جب تک اس کی صحت ساتھ دے رہی ہوتی ہے تب تک بندہ کام کر رہا ہوتا ہے. جیسے ہی صحت اس کی متاثر ہوتی ہے آمدنی کا ذریعہ رک جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کام کے قابل نہیں رہتا. اس کے پاس کوئی ایسا علم بھی نہیں ہے کہ اپنے علم کی وجہ سے آگے وہ اپنی روزی روٹی کا گزارا کر سکے، جس کی وجہ سے اپنی اولاد پہ ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں. اور اولاد بھی جاہل ہونے کی وجہ سے، نااہل ہونے کی وجہ سے اپنے والدین کی قدر نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ کمانے کا پیمانہ ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مزدور، کوئی بھی آدمی اگر کام کرانا ہوتا ہے تو مزدور نوجوان تلاش کرتا ہے. یعنی ایسا نوجوان ملے جو بہت مضبوط ہو، اسٹرانگ ہو، تاکہ اس سے زیادہ کام لیا جا سکے. بوڑھے لوگوں کو مزدوری میں کوئی بھی شخص رکھنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس سے زیادہ کام نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص بیمار پڑ جائے تو علاج کے لیے وہ نوجوان ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا ہے بلکہ بوڑھے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہے، اس کے پاس تجربہ زیادہ ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ ڈاکٹر جتنا بوڑھا ہو جاتا ہے، جتنی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اس کے یہاں مریضوں کی اتنی ہی زیادہ لائن لگی ہوتی ہے. تو کیوں؟ اس کے اندر بدن کا کمال نہیں ہے، صحت کا کمال نہیں ہے، بلکہ اس کی تعلیم کا کمال ہے، اس کے علم کا کمال ہے، اس کا جو فن ہے ڈاکٹری کا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم علاج کے لیے جاتے ہیں تو بوڑھے ڈاکٹر کے یہاں جانا زیادہ پسند کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نوجوان ڈاکٹر کے پاس تجربہ کم ہے، ایکسپیرینس کم ہے، ہو سکتا ہے ہمارا علاج صحیح سے نہ ہو پائے، لیکن جو بوڑھے ڈاکٹر ہیں وہ ہمارا علاج صحیح سے کر سکتے ہیں. لیکن کام کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو کسی نوجوان مزدور کو تلاش کرتے ہیں، اور وہی نوجوان مزدور جب عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں، زیادہ عمر کو پہنچ جاتے ہیں، تو اس سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں. کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کا والدین کے اوپر یہ دوسرا حق ہے کہ بچوں کو پڑھایا جائے. پھر میرے نبی تیسرا حق بیان فرماتے ہیں کہ جب بچہ اور بڑا ہو جائے، یعنی حد بلوغ کو پہنچ جائے، نوجوان ہو جائے، تو اسے والدین کے اوپر اولاد کا یہ تیسرا حق ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے. یہ تیسرا حق ہے. اور تینوں کے زندگی گزارنے کا میرے نبی نے ایک پیمانہ بیان کیا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ بچہ جب تک 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، جب تک کہ بچہ 0 سے لے کر کے 7 سال کی عمر تک کا جب تک کہ بچہ ہو، تو اس بچے کو سینے سے چمٹا کر کے رکھو، یعنی اسے خوب دلار پیار کرو، یعنی خوب محبت رکھو. لیکن جب وہی بچہ
7 سے 14 سال کے بیچ سے گزر رہا ہو تو اس بچے کو غلام بنا کر کے رکھو. یعنی جس طرح غلام پہ نظر رکھی جاتی ہے، سختی کی جاتی ہے کہ کس طرح سے اس سے کام لینا ہے، کس طرح اس کو رکھنا ہے، تو اس طرح سے میرے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جب تک بچہ 7 سال کا نہ ہو جائے اسے خوب محبت کرو، سینے سے چمٹا کر کے رکھو، اور 7 سے 14 سال کے درمیان میں اس کو غلام بنا کر کے رکھو، اور جب 14 سے لے کر کے 21 سال کی عمر کا سفر کر رہا ہو تو اس بچے کو اب غلام نہیں بلکہ اپنا دوست بنا کر کے رکھو. اگر اس طرح سے تینوں پیمانے پر یعنی زندگی کے 3 حصے بنا کر کے تقسیم کر کے اپنے بچوں کی پرورش کریں گے تو یقیناً وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اپنے والدین کا فرما بردار ہوگا. میں نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام، جب بچہ ہمارا بولنے کے قابل ہو جائے تو ہم اسے سب سے پہلے کیا سکھائیں؟ ہم اور آپ بھی سکھاتے ہیں، بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو سکھاتے ہیں بچہ بولو، دادا بولو، اس کو دادا بولنا سکھاتے ہیں یا دادی بولنا سکھاتے ہیں یا پاپا یا والد ابا بولنا سکھاتے ہیں. لیکن ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اپنے بچے کو سب سے پہلا کلمہ جو ہے، سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ کیا سکھائیں؟ میں نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام، جب ہمارے بچے بولنے کے قابل ہو جائے تو ہم اپنے بچے کو سب سے پہلے کیا سکھائیں؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے بولنے کے قابل ہو جائیں تو تمہیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا نام سکھاؤ. یعنی بچے کی زبان پر سب سے پہلا لفظ اگر کوئی آئے تو کوئی اور دوسرا نہیں بلکہ اللہ کا لفظ آئے، اور جب بچہ اور بڑا ہو جائے تو اسے لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اور تیسرا لفظ اسے محمد الرسول اللہ سکھاؤ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی بچے کی زبان پر سب سے پہلا لفظ والد کا نہیں، ماں کا نہیں، دادا یا دادی یا کسی دنیا دار کا نہیں، بلکہ سب سے پہلا لفظ جو ہے بچے کی زبان پر وہ اللہ کا آنا چاہیے. اس کے بعد لا الہ الا اللہ، اور تیسری دفعہ میں تیسرا کلمہ اسے محمد الرسول اللہ کا سکھائیں. اگر اس طرح سے ہم اپنے بچوں کی پرورش کریں گے، اس کی تربیت کریں گے، اسے تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں گے تو یقیناً ہمارا بچہ دنیاوی طور پہ بھی کامیاب ہوگا، آخرت کے میدان میں بھی کامیاب ہوگا، اور والدین کا فرما بردار بھی ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. اور کسی کا انتظار ہے؟